کریم آقا علیہ صلاۃ وسلام کے ساتھ کائنات کی جس چیز کی بھی نسبت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شے کی عظمت و شان کو بڑھا دیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ دیگر اشیاء میں ممتاز ہو گیا۔ جس کسی کو بھی نسبت سرکار سے ہوئی، اس نسبت کا فیضان یہ تھا، اگرچہ وہ کنکر تھے، پتھر تھا، اگر نسبت حضور سے ہوئی ہے، نسبت کے فیضان کی وجہ سے وہ پھر پتھر عام پتھروں کی طرح نہ رہا۔ ایسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہیں، اور صحابی وہ ہوتا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، آپ پر ایمان لایا، ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو اس نسبت کی وجہ سے صحابہ اکرام کا اس کائنات میں وہ مقام ہے جو غیر صحابی کا قیامت تک وہ مقام نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے، نسبت کے فیضان کی وجہ سے جب یہ مقام و مرتبے مل رہے ہیں، حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، الریاض النادرہ کی یہ حدیث پاک ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں اور پاس حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود آگے بڑھے، ابو بکر صدیق سے مصافحہ کیا، انہیں اپنے گلے سے لگایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ کو چوما۔ اس کے بعد فرمانے لگے، مولا علی المرتضیٰ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اے ابو الحسن۔ ابو الحسن یہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خطاب کیا مولا علی المرتضیٰ کو، فرمایا، اے ابو الحسن، میرے نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہی مقام ہے جو رب کے ہاں میرا مقام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی مثل نہیں ہے، ایسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی مثل نہیں ہے۔ تو یہ مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور آپ نے حدیث پاک سے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، دیگر کسی اور کو یہ مقام نصیب نہیں ہوا ہے، کیونکہ جو سرکار نے تشبیہ ذکر کی ہے یہی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ شانوں والے ہیں، لیکن مقام و مرتبہ میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائے ہیں، تو ان چیزوں کا ہمیں لحاظ بھی کرنا چاہیے۔ ایسے ہی دوسری حدیث پاک مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، مشکات المصابیح کتاب المناقب میں، حضرت ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سر، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کا مبارک سر جو ہے وہ میری گود میں تھا۔ اللہ اکبر! کیا شان ہوگی اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک گود کی کہ جس میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سر ہوگا۔ اس وقت تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک گود جو ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کی مبارک گود میں صاحب قرآن ہے، تو اس نسبت کی وجہ سے آپ کی مبارک گود کا بھی اتنا بلند مقام ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی
अन्हा फरमाती कि रात का वक्त है, आसमान पर सितारे चमक रहे हैं। मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने आसमान पर सितारे चमक रहे हैं, जितने ये सितारे हैं, क्या इतनी नेकियां किसी की हैं? ये सवाल हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कर रही हैं। तो हजरत आयशा का ये सवाल करना इस बात पर दलालत करता है कि हजरत उम्मुल मोमिनीन, तमाम मोमिनों की माँ, ज़ौजे रसूल, सदीक बाप की सदीका बेटी हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये अकीदा था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गैब का इल्म है। तभी तो ये सवाल किया कि जितने आसमान के सितारे हैं, क्या इतनी नेकियां किसी की हैं? क्योंकि जो सितारे हैं ये मुख्तलिफ आसमानों पर हैं। तो आपका ये अकीदा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम आसमानों के हर गोशे का इल्म रखते हैं। क्या इतनी नेकियां किसी की हैं? ये सवाल किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया, आयशा कुछ ठहर जाओ, जिब्रील को आने दो, पूछते हैं, कोई हिसाब लगाते हैं, फिर बताते हैं। नहीं, बल्कि फौरन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब इरशाद फरमाया और फरमाया कि आयशा, जितने आसमान के सितारे हैं, इतनी नेकियां उम्र की हैं। अल्लाह अकबर, उसी वक्त बता दिया। इसका मतलब यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे तो फर्शे जमीन पर, लेकिन आपकी निगाह नबूवत का कमाल यह था कि आसमानों पर जितने सितारे हैं उनको भी जान लिया और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नेकियों को भी जान लिया, उनके नेक अमाल कैसे थे और कितनी उन्होंने नेकियां करनी थी। फिर सारी तादाद लगा के उसी वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया कि इतनी नेकियां तो उम्र की हैं। हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती कि मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर जो मेरे वालिद हैं उनकी नेकियां किस दर्जे में हैं? करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कमाल जवाब इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, आयशा, उमर की तमाम नेकियां अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी के बराबर है। तो यहां से मुकाम सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मकाम मर्तबा जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था, वो भी समझ में आता है कि इतनी बुलंद शान होने के बावजूद हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं, सरकार ने फरमाया कि उमर की सारी नेकियां हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नेकियों में से एक नेकी के बराबर है। तो पता चला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर शय का इल्म था और अपने उम्मतियों के नेक आमाल का भी। देखो, जो नेकी की जाती है दिन के उजाले में भी होती है, रात के अंधेरे में भी होती है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मतियों के इन मुआमलात को भी जानते हैं, खात्मा बिल खैर का भी इल्म है। और इस हवाले से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमा दिया। तो पता चला हजरत आयशा का अकीदा यह था कि हुजूर को इल्म गैब है, और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताने से मालूम यह हुआ, पता यह चला कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी हर शय का इल्म है। और इस हदीस पाक में यह भी पता चल गया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कितना बुलंद मकाम है। दो हदीसें होगी, तीसरी हदीस पाक, और इसमें आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम मर्तबा को जरा समझिएगा। यह हदीस पाक सही बुखारी किताबुस सौम में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। रिवायत करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह की राह में कोई चीज दो दो करके खैरात की, उसको जन्नत के दरवाजों से इस तरह आवाज आएगी, ऐ अल्लाह के बंदे, ये दरवाजा तेरे लिए बेहतर है। बस नमाजी को बाबुस सलात से आवाज आएगी
اور جو اہل جہاد ہوں گے ان کو باب الجہاد سے آواز آئے گی، یہ جو جنت کے دروازے ہیں، اور جو صدقات و خیرات کرنے والے ہیں ان کو باب الصدقہ سے آواز دی جائے گی، اور جو روزے دار ہوں گے ان کو باب الریان، جو جنت کا دروازہ وہاں سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے تمام دروازوں سے ہی پکارا جائے، بلایا جائے؟ ویسے تو کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، مقصود تو جنت میں داخل ہی ہونا ہے، وہ کسی بھی دروازے سے چلا جائے جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن کیا کوئی ایسا ہے کہ جنت کے تمام دروازوں سے ہی اس کو بلایا جائے، اس کو پکارا جائے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، اور یقیناً تم انہی لوگوں میں سے ہو، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن کو جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کو بروز قیامت جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ تشریف لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان، اب میں یہاں پر چوتھی حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ چوتھی حدیث پاک ہے کنز الامال۔ کنز الامال میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بروز قیامت لے کر آئیں گے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں جگہ عطا کی جائے گی۔ تو مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھو کہ فرشتے جو ہیں، فرشتے تو آرڈر کے پابند ہیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو مطلب یہ ہے اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی یہ ہوگی کہ یہ جو میرے محبوب کا یار ہے نا ابو بکر، اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے تاکہ اہل جنت کو پتہ چلے کہ صدیق اکبر کو لاؤ، اور انبیاء اور صدیقین کے برابر جو ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین جو ہے ان کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہوگا، جنت میں ابو بکر کو بھی وہیں پہ جگہ دی جائے۔ اللہ اکبر، کیا شان اور کیا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ پانچویں حدیث پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کے حوالہ سے، یہ حدیث پاک الریاض النضرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183 پر موجود ہے، اور اس حدیث پاک کو روایت کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد بھی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم بھی ہیں، حضور کے خدمت گزار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا 10 سال یا جتنا بھی عرصہ حضور کی خدمت میں جو باقاعدگی کے ساتھ یہ رہے۔ کہتے کہ میں نے جو بھی کام کیا تو سرکار نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تو نے کیوں کر دیا ہے، نہیں کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا، یعنی کبھی کچھ کہا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں پر بڑی ایک لطیف بحث ہے۔ حضرت انس بن مالک نے جو یہ ذکر کیا کہ میں نے جو کام کر دیا حضور نے کبھی منع نہیں کیا، نہیں کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ حدیث کی 3 قسمیں ہیں، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری۔ حدیث قولی اسے کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کچھ فرما دیں۔ حدیث فعلی وہ ہوتی ہے کہ سرکار کوئی کام کریں، وہ حدیث فعلی ہو گئی ہے۔
حدیث تقریری اسے کہتے ہیں، میں ذرا مختصر تعریفیں کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کوئی کام کسی نے کیا لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر خاموشی فرمائی، تو لہذا وہ بھی حجت بن جاتا ہے کہ حضور کی موجودگی میں ہوا ہے، تو لہذا یہ کام درست ہے۔ منصب نبوت کے یہ بات خلاف ہے کہ سرکار علیہ السلام کی موجودگی میں غیر شرعی کام ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے منع ہی نہ کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں جتنی دیر حضور کی خدمت میں رہا، جو کام بھی کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کر دیا، نہیں کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا۔ تو بعض لوگ یہاں سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ کتنا عمدہ اخلاق تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ انہیں کہو یہ بات درست تو ہے، یہ بات درست تو ہے اپنی جگہ پر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق جو ہے بہت عمدہ ہے، ایسا اخلاق کسی کا نہیں، لیکن منصب نبوت کے یہ بات منافی ہے کہ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی غیر شرعی کام ہو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے منع نہ فرمائیں، تو پھر اس کا صحیح مطلب کیا نکلے گا جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کر رہے ہیں؟ اس کا صحیح مطلب یہ ہے، حدیث کا مفہوم یہ بن جائے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت یہ ہو گئی تھی، انہوں نے کوئی غیر شرعی کام کبھی کیا ہی نہیں جس کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کبھی یہ فرمایا ہو کہ یہ کام تم نے ایسے کیوں کر دی ہے۔ تو یہ سرکار کی صحبت تھی، اور اس صحبت کی وجہ سے جب بھی انہوں نے کام کیا ہے وہ شریعت کے مطابق ہی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 5ویں حدیث پاک حضرت انس بن مالک، اس کے راوی ہیں الریاض النادرہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183 پر موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت میں ایک بلند و بالا محل دیکھا جس پر ریشم کے پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جبریل یہ بلند و بالا محل کس کا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بلند و بالا محل جو ہے یہ آپ کے غلام، آپ کے عاشق صادق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق صرف جنتی ہی نہیں ہیں بلکہ ان کا یہ پروٹوکول ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے محل بھی بنوا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس بات کی تصدیق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ ان کا محل جو ہے وہ جنت میں تیار، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ آپ کے غلام حضرت ابو بکر صدیق کا محل ہے۔ 6 حدیث پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح ابن حبان میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا کہ تمام جنت والے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خبر دے رہے ہیں، ابھی حضرت ابو بکر صدیق جنت میں جائیں گے، پھر جنت والے ان کو پکاریں گے، یہ بعد کا معاملہ ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کی پہلے ہی خبر دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا کہ تمام جنت والے اسے پکار پکار کر کہیں گے، مرحبا مرحبا، یہاں تشریف لائیے، یہاں تشریف لائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا ان کو بڑا تعجب ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم یعنی ہم صحابہ اس شخص کو دیکھ پائیں گے
کہ جس کی یہ شان ہوگی کہ جب وہ جنت میں داخل ہوگا تمام اہل جنت اس کو پکاریں گے مرحبا مرحبا، یہاں تشریف لائیے، یہاں تشریف لائیے۔ بڑے متعجب ہو کر حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم صحابہ اس کو دیکھ پائیں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا بات کر رہے ہو؟ حضور نے فرمایا، ابو بکر وہ جنتی شخص تو تم ہی ہو، جب تم جنت میں جاؤ گے تو تمام اہل جنت تمہیں پکاریں گے مرحبا مرحبا، یہاں تشریف لائیے، یہاں تشریف لائیے۔ تو یہ مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوگا کہ جن کو اہل جنت بھی مرحبا مرحبا پکاریں گے۔ اور آگے حدیث پاک مجمع الزوائد، یہ حدیث کی بڑی ضخیم کتاب ہے، مجمع الزوائد کتاب المناقب، باب ما جاء فی ابی بکر صدیق، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے جس کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ اسلام کی جو پہلی درسگاہ تھی اصحاب صوفہ کے نام سے، ان طالب علموں میں جو کلاس انچارج جس کو کہتے ہیں مونیٹر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کلاس کے کلاس انچارج تھے، نبی پاک کے شاگرد ہیں، اصحاب صوفہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ مقام و مرتبہ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمام آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میرا جس آسمان سے جس جگہ سے گزر ہوا نا، میں نے وہاں پر اپنا نام لکھا ہوا پایا، اور اپنے نام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہوا پایا۔ تو یہ مقام و مرتبہ کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو مطلب کیا ہے اس کا؟ اور سادہ سا مطلب ہے مسلمانوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں وہ مقام ہے کہ انبیاء کے بعد حضور کی ساری امت میں اگر کوئی سب سے افضل و اعلیٰ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات ہے۔ اور یہ مقام و مرتبے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائے ہیں، اور حضور کی صحبت کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا ہے۔ یہاں پر میں اب 7 حدیثیں پیش کر چکا ہوں، 8ویں حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو ذرا سمجھیے۔ سنن ترمذی صحاح 6 کی کتب میں پہلے مرتبے پر بخاری، دوسرے پر مسلم، تیسرے درجے پر جو حدیث کی کتاب آتی ہے وہ ترمذی ہے۔ سنن ترمذی کتاب المناقب میں باب فی مناقب ابی بکر و عمر میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس حدیث پاک کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ حضور فرماتے ہیں مجھ پر جس کا بھی احسان تھا اس کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت انہیں عطا فرمائے گا۔ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ احسانات کہ ان کا بدلہ رب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے گا۔
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان قربان کی ہے، جان نچھاور کی ہے، اپنا مال نچھاور کیا ہے، ہر اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، آپ کی رسالت کی تصدیق کرنے والے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 9ویں حدیث پاک، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام و مرتبہ دیکھو، صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب نبی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جس کو روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں۔ فرماتے کہ میں نے ایک بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام و مرتبہ صحیح بخاری میں، اب اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تہ بند کو گھٹنوں تک اٹھائے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر، کیا تمہارا اپنے دوست سے کسی بات میں جھگڑا ہو گیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے غمگین لہجے میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت عمر بن خطاب سے سخت کلامی کی، ذرا سخت بات کہہ دی، اور اس کے بعد میں نے معافی بھی چاہی، معافی بھی مانگی، لیکن انہوں نے معاف کیا نہیں، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر، اللہ تجھے معاف کرے، ابو بکر، اللہ تجھے معاف کرے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ندامت ہوئی، ٹھیک ہے انہوں نے سخت بات کہی تھی، معافی بھی تو مانگ لی ہے، مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب اپنے گھر سے چلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچ گئے، بھی ندامت ہوئی نا کہ مجھے معاف کرنا چاہیے۔ جب وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے تو پتہ چلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں ہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، وہاں چلے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر جلال آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا اور میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھا اور بڑے عاجزانہ انداز میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سخت بات میں نے کہی تھی۔ کہتے جب میں نے دوسری مرتبہ ذکر کیا عاجزانہ انداز میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سخت بات میں نے کہی تھی، کہ حضور کے چہرے پر جلال ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، جب میں آیا تو تم نے مجھے جھٹلایا تھا اور ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی، کیا تم میرے دوست کے کسی معاملے کو میری وجہ سے، یہ حضور فرما رہے ہیں کن کے بارے میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کیا تم میرے دوست کے کسی معاملے کو میری وجہ سے برداشت نہیں کر سکتے؟ یہ میرے آقا علیہ السلام نے 2 مرتبہ فرمایا، کیا تم میرے دوست کے کسی معاملے کو میری وجہ سے برداشت نہیں کر سکتے؟ جب سرکار نے یہ 2 مرتبہ فرمایا نا، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ اس حدیث پاک کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار کرتے ہیں، اور صحابہ کی، اپنے غلاموں کی یہ تربیت کر رہے تھے کہ تم
اگر کوئی بات ایسی لگے تو میری وجہ سے برداشت کرو، کیونکہ ابو بکر کوئی عام نہیں ہے، یہ وہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اب ذرا حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے اب ذکر کرنے لگا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تاریخ مدینہ دمشق، یہ کتاب ہے بڑی ضخیم، بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کی جلد نمبر 30 اور صفحہ نمبر 71 پر یہ حدیث پاک موجود ہے جو میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، اور صحابہ اکرام میں ایک مفتی کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی پڑھے لکھے تھے، مفتی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہتے میں حاضر تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے ایسا چوغا پہنا ہوا تھا جس پر کانٹے کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ یہ ذرا میں نے اس کا حوالہ دے دیا، یہ روایت آپ اکثر سنتے ہی رہتے ہو کہ ایسا چوغا پہنا ہوا جس پر کانٹے کے بٹن لگے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر نے یہ لباس چوغا جو پہنا ہوا ہے کیوں ایسا پہنا ہوا ہے؟ بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے ابو بکر نے اپنا سارا مال مجھ پر فدا کر دیا تھا، سارا مال مجھ پر فدا کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلام، ارشاد فرماتا ہے آپ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھئے کہ یہ اپنے رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ یہ ذرا انداز چیک کریں آپ محبت کا کہ رب تعالی کا جو قاصد ہے حضرت جبریل علیہ السلام، میں نے کتاب کا حوالہ، جلد کا حوالہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ آپ ابو بکر سے پوچھیں کہ یہ اپنے رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر، رب تعالی تجھے سلام ارشاد فرماتا ہے۔ یہ بات بڑی لطف والی ہے۔ ابو بکر بتاؤ تم اپنے رب پر راضی ہو یا اپنے رب سے ناراض ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی بھلا ابو بکر اپنے پروردگار سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے، ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے، ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ اپنے رب سے راضی ہیں اور رب ان پر راضی ہے۔ جن سے رب راضی ہو جائے نا، ان کی غلطیاں نہیں نکالتے، ان کے معاملات میں انسان کو جج نہیں بننا چاہیے، اور ان کے بارے میں انسان کو اپنی کوئی ججمنٹ پیش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن پر رب بھی راضی ہے، رب کا محبوب بھی راضی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں بھی اپنی ججمنٹ پیش کریں کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا؟ یہ ہمیں حق کہاں پہنچتا ہے بھائی؟ ہمارے قد اتنے اونچے کہاں سے ہو گئے ہیں؟ اللہ کی ساری مخلوق میں انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اہل سنت کا اسی پر اجماع ہے۔ صحابہ اکرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان کو اپنا خلیفہ ماننا ہے، تو جب صحابہ اکرام نے ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہے ہیں، انہوں نے ان کو اپنا امام تسلیم کر لیا ہے، تو ہم کیوں تبصرے کر رہے ہیں؟ بہرحال اب ذرا آپ کو مزید اس بات میں لطف آئے گا جو حدیث پاک میں آپ ذکر کرنے لگا ہوں۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری کتاب المغازی
بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں، اس حدیث پاک کے یہ راوی ہیں، اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ۔ اللہ اکبر، کہ سب سے زیادہ محبوب مجھے عائشہ ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کا والد، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ ہیں، ابو بکر ہیں۔ سرکار سب سے زیادہ ان سے پیار کریں اور ہم کسی اور چکر میں رہیں، نامناسب سی بات ہے۔ ہم ان معاملات میں نہ پڑیں، بلکہ ہم ادب والے رہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کائنات کی جس چیز کی نسبت ہو گئی ہے وہ عرف و اعلیٰ ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام آئے، اور جن نبیوں کو امتیں ملی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سابقہ تمام انبیاء اکرام جن کی امتیں تھیں ان سے افضل ہے کہ نہیں؟ کس اعتبار سے؟ ہم کوئی ان سے زیادہ عبادت کرتے ہیں؟ ہماری تو اتنی عمریں بھی کوئی نہیں۔ ہمارا کوئی تقوی پرہیزگاری ان سے زیادہ ہے؟ اور نہیں، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کی وجہ سے کہ ہم حضور کی امت ہیں، اس نسبت کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کی امت جو ہے سابقہ تمام امتوں سے افضل ہے۔ جب ہم جیسے گناہگار حضور کی نسبت سے اتنے عرف و اعلیٰ ہو گئے، اتنی ہماری شان ہو گئی ہے، پھر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار ہے، پھر ان کا مقام کتنا بلند ہوگا، پھر ان کی شانیں کتنی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 30 ہے، صفحہ نمبر 118 پر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کو مخاطب کیا۔ راوی کون ہے؟ مولا علی المرتضی، مولا مشکل کشا، حاجت روا، مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کو مخاطب کیا اور فرمایا ابو بکر سنو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ رب پر ایمان لائیں گے ان سب کا ثواب اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اور میری بعثت کے بعد حضور فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میری بعثت کے بعد جو رب پر ایمان لائے گا ابو بکر قیامت تک ان سب کا ثواب تجھے بھی عطا کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی تصدیق کی ہے۔ اس وجہ سے اب اسلام میں جو بھی داخل ہوں گے قیامت تک ایمان لائیں گے ان کا ثواب جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا فرمایا جائے گا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب میں جو حدیث پاک آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں 13 حدیثیں تقریباً میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ چونکہ اب ٹائم بھی قریب ہے میں بات کو کلوز کر دیتا ہوں۔ کنز الامال یہ حدیث کی کتاب ہے اور بڑی ضخیم یہ بھی کتاب ہے حدیث کی۔ کنز الامال میں حدیث پاک موجود ہے، کتاب الفضائل میں باب الثانی ابو بکر صدیق، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔
اس کے راوی بھی مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا۔ کون فرما رہے ہیں؟ مولا علی المرتضی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا۔ میں کہتا ہوں اس حدیث پاک کو اگر ہم تعصب کی اینک اتار کر دل کے کانوں سے اس کو سن لیں، میرا خیال ہے کہ جو اختلافات اور سوشل میڈیا پہ جو طوفان بدتمیزی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ طوفان بدتمیزی ختم ہو جائے گا۔ حوالہ میں اس حدیث پاک کا پھر دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کنز العمال کتاب الفضائل، اور یہ باب، یہ حدیث پاک جو ہے کنز العمال میں موجود ہے۔ راوی حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ الہی میں 3 بار علی تمہیں مقدم، علی تجھے مقدم کرنے کے حوالے سے 3 بار میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، لیکن تینوں بار جواب جو ہے وہ ابو بکر کا ہی آیا ہے کہ ان کو مقدم کیا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ راوی خود حضرت مولا علی المرتضی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ اول بنے ہیں، اور مقام و مرتبہ ان کا جو ہے یہ کسی ہنگامی بنیادوں پر نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ رب کی بھی رضا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اشارے فرمائے۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ جب آپ کا وصال مبارک ہوا ہے، آپ کے مبارک جسم کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضہ انور کے سامنے لے آئے ہیں، اور وہاں پر لا کر السلام علیکہ یا رسول اللہ ھذا ابو بکر صدیق، جب یہ عرض کی تو غیب سے آواز کیا آئی ہے کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ اللہ اکبر۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جتنی شانیں ملی ہیں یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ملی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا لحاظ کرنا ایک امتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا لحاظ کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر وہ ہیں جس نے اپنے مال، اپنی جان کے ساتھ میری مدد کی ہے، لہذا میری امت پر واجب ہے کہ وہ ان کا احترام کریں۔ یہ حدیث کا مفہوم ذکر کر رہا ہوں، اور ان کی حفاظت فرمائے، ان کا شکریہ ادا کرے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان جس بھی شعبے میں ہے اور جتنا اس کا وزن ہے، اگر وہ عالم ہے تو اپنے علم کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرے، مخالفین کی زبانوں کو بند کرے۔ اور یہ مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ بھی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی اس میں ہتک معلوم ہوتی ہو۔ ہماری تو ایسی دیوانگی ہے ہم مسلمانوں کی کہ پتھر کی نسبت حضور سے ہو جائے تو اس کو بھی چومتے ہیں، اس کو بھی اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ حجر اسود پتھر ہی ہے نا، بس حضور کی نسبت کی وجہ سے اس کا احترام ہو رہا ہے، اور اپنے لیے اس کو ہم ذریعہ نجات سمجھ رہے ہیں۔ جب پتھر کی نسبت حضور سے ہو، اس کا احترام کرنے میں دین میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بشر کی نسبت حضور سے ہو، اس کے احترام میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ادب والے بنو، پیار والے بنو، ماننے والے بنو۔ چونکہ ٹائم ہو گیا، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ وما